بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیشن میں ہمارے انتہائی معزز مہمان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم حافظ محمد عزیز الرحمان صاحب۔ آپ ممتاز ماہر تعلیم ہیں، سینئر صحافی ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پریس کلب حافظ آباد کے۔ آج کل حافظ آباد کے مختلف کالجز میں لیکچر دے رہے ہیں، علامہ اقبال یونیورسٹی کے لیکچر دے رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم آصف علی چدر ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ ممتاز ماہر قانون ہیں، سینئر ممبر ہیں ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کے۔ میں سب سے پہلے تو آپ دونوں احباب کو اپنے پروگرام میں عام پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آج یوم آزادی کا دن، اسی دن کے حوالے سے آپ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جوان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ یوم آزادی کے موقع پر آج جو ہم خوشیاں دوالہ کر رہے ہیں اس میں آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا۔ زندہ دل قومیں اپنا جشن آزادی بڑے شان شان طریقے سے مناتی ہیں، اور حقیقت میں جشن آزادی اس تجدید عہد کا دن ہوتا ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قوم کو آزاد کروانے کے لیے اس کے شہداء قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ ایک نظریہ ہوتا ہے جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دے کر اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی آزادی میں ہر مکتبہ فکر کیا، ہر چیز نے اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستانی آزادی کے لیے بوڑھوں نے، نوجوانوں نے، جوانوں نے، یہاں تک کہ خواتین نے، بلکہ اگر میں اپنی بات کو پورا کر سکوں تو بچوں نے اپنا خون دیا تاکہ یہ وطن عزیز کا حصول ممکن ہو سکے۔ آج کے دن کے حوالے سے اگر سوچا جائے تو آج پاکستان کا بھی یوم آزادی ضرور ہے، لیکن یہ بھی ایک تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے کچھ ریوائز کرنا ہے، ہم نے کچھ سوچنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کیوں دی، کیوں جو ایک ہندوستان تھا اس کے ایک خطے میں آنے کے لیے ہم کروڑوں روپے اپنی جائیداد چھوڑ آئے، سونا چھوڑ آئے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہم اس وطن عزیز میں آئے۔ وہ کون سے مقاصد تھے کہ جن کو پورا ہونا چاہیے؟ مقاصد کی ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا اس وقت سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ پورے عالم اسلام کا سرپرست جو ملک ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ بالکل۔ تو پاکستان کی پالیسیاں، پاکستان کی ایک نظریاتی اساس جو ہے وہ صرف پاکستان کی چار دیواری کے اندر بسنے والے مسلمان نہیں، بلکہ پورے اقوام عالم کے مسلمان۔ ہم سب کو اپنی اس نظریاتی اساس کو پہلے خود مضبوط بنانا ہوگا، اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم پاکستانی نظریاتی اساس کو مضبوط بنائیں گے تو ہم اقوام عالم کے مسلمانوں کا بھی تحفظ کرنے میں کامیاب ہوں۔ میرا آج کے دن کے حوالے سے میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ہمیں اپنی نقائص کو دور کر کے انہیں خصائص میں بدلنا ہوگا، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا اور ان کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے فرامین جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر پاکستان کامیاب ہوگا جس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ پوری دنیا کے توحید کے ماننے والوں کی بھی سرپرستی۔ محترم آصف علی چدر صاحب، آپ سے میں پوچھنا ہے، آج 71واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، تو اس یوم آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور مجھے اپنے جو میرے معافی ضمیر ہے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جشن آزادی تو ہم منا رہے ہیں،
لیکن ہم یہ بات آج بھول چکے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمیں اس وجہ سے دنیا کے نقشے پر لے کر عطا کیا کہ ہم مسلم دنیا کے ہیرو بنے، ہم پوری مسلم دنیا کی جو سائنسی اور تعلیمی جو ہے اماجگاہ وہ بنے، ٹھیک ہے، ہم مسلم دنیا کا جو ملٹری ہے مسلم دنیا کی ان کے ہیڈ بنے، ٹھیک ہے، مختصر الفاظ میں کہ مسلم دنیا پاکستان کو اپنا رہبر تسلیم کرے۔ ہم نے ماضی میں ہمارے ملک میں پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن، اس کی وجہ سے ہم اپنا جو صحیح مقصد ہے اس سے ہٹ گئے۔ وہ تو ظاہر ہے جب قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، انہیں موقع نہ ملا تو اس کے بعد حالات ایسے بنتے گئے، ہم ہٹ گئے، حالات ایسے بن گئے، سیاسی حالات ایسے بنتے گئے۔ تو بہرحال ہم نے بہت کچھ پایا بھی ہے پاکستان کی شکل میں۔ ظاہر ہے اس وقت دنیا کا ایٹمی طاقت بنا، واحد ایٹمی ملک، مسلمان ایٹمی ملک پاکستان کے ایسے ایسے ہونہار بچے ہیں، ایسے ایسے ہونہار سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام پیدا ہوئے، ہمارے ایسے ایسے ہیرو ہیں۔ تو بہرحال ہم نے کافی حد تک جو ہے پاکستان کے اصول جو ہیں وہ مقاصد حاصل کیے، لیکن مزید ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ وہ تو ضرور یوم آزادی کے حوالے سے ہمیں کس طرح یہ منانا چاہیے؟ یوم آزادی ہمیں بھائی چارے بالکل آپس میں زبان کے فرق سے ہٹ کے، نسل کے فرق سے ہٹ کے، بالکل بالکل ایک ہو کے، مسلمان ہو کے، ایک ہو کے، ایک جان ہو کے ہمیں منانا چاہیے۔ بالکل آپس کی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں وہ بلانے چاہیے، سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، یہ فرق ختم کرنا چاہیے، ٹرو پاکستانی بن کے ہمیں جو ہے نا وہ یوم آزادی منانا چاہیے۔ جی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یوم آزادی ہے، ہم پاکستان کے باشندے ہیں، رہائشی ہیں پاکستان کے، یہاں مختلف صوبوں میں لوگ رہتے ہیں، مختلف قومیتیں ہیں، یہاں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، سب وہ بھی پاکستانی ہیں، تو ہمیں کس انداز سے یوم آزادی منانا چاہیے؟ یوم آزادی میں قبلہ جان صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اس جواب کے حوالے سے یوم آزادی ایک مشترکہ عمل کا نام ہے۔ یوم آزادی صرف پنجاب والے نہیں مناتے، سندھ والے نہیں، بلوچستان والے نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر صوبے، پاکستان کے ہر کونے میں بسنے والا فرد جو اپنے ملک پاکستان کی ٹھنڈی چھاؤں تلے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق منانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اور جہاں تک بات جشن آزادی کے منانے کی ہے، میں اپنی بات اقبال کے ایک شعر سے شروع کروں گا۔ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ پاکستان میں مختلف برادریاں ضرور ہیں، مختلف لوگوں کی اقسام ضرور ہیں، لیکن اگر یہی مختلف سوچیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک مشترکہ انداز فکر سے، ایک مشترکہ لاہ عمل سے، ایک نظریہ لے کر ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی تو سب سے پہلے ترقی ان کو خود نصیب ہوگی۔ ملک کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے ایک فرد ترقی کرتا ہے، پھر افراد